ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد۔ برادران اسلام، مسجد حاضہ کے امام و خطیب مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر موجود حافظ و قاری جناب بندہ نواز حافظ بندہ نواز لطیفی اور دیگر سادات اکرام، سننے والے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ہونہار و عزیز بچوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آج میرے بیان کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ قبولیت دعا۔ آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں گفتگو کروں گا۔ حاضرین محترم، اللہ نے ہمارے حضور کو مختار کل بنایا۔ ہر چیز کا اختیار اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ شاعر کہتے ہیں، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ یا محمد، آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھیں سب تمہارے ہو گئے۔ جس طرف نظریں اٹھیں سب تمہارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قدم قدم پر ہمارے حضور نہ صرف دعا مانگے ہیں، بلکہ آپ کی دعا مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو بھی حضور دعا سکھائیں۔ اور دعا مانگنا یہ بندگی کی نشانی ہے، کیونکہ دعا بندہ ہی مانگتا ہے، خدا نہیں مانگتا۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی بندگی کا اظہار ہے۔ تو ہمارے آقا کی شان دیکھو کہ نہ صرف اللہ نے ان کو مختار کل بنایا، مختار کل بنانے کے باوجود بھی ہمارے آقا کثرت سے دعا مانگتے تھے، تو ان کا دعا مانگنا ان کی بندگی کا کمال ہے۔ ہمارے حضور کی بندگی کا عروج ہے حضور کا اللہ سے دعا مانگنا۔ تو حاضرین محترم، ایک مسلمان کو چاہیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے۔ آج لوگ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، کیا دعا کرنا لے، کیا دعا مانگنا لے، نہیں، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دعا کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ
جو انسان دعا نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی لوگ دنیا میں سوسائڈ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، وہ دعا مانگنے کی وجہ سے اس کو اللہ سے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کی وجہ سے بندے کو ایک ہمت آ جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں دعا مانگا ہوں تو آج نہیں قبول ہوگی تو کل قبول ہوگی، کل قبول نہیں ہوگی تو پرسوں قبول ہوگی، کبھی نہ کبھی میری دعا اللہ قبول کرے گا، میرا کام جو ہے مکمل ہوگا۔ یہ بندہ سوچتا ہے، کون؟ جو دعا مانگتا ہے اللہ سے۔ تو جو دعا ہے وہ بندے کو اللہ سے امید پیدا کرتی ہے، اللہ سے ایک یقین پیدا، اللہ کی ذات سے ایک یقین اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک جو ہے ہمت آ جاتی ہے جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف اگر ہم غور کریں گے تو اللہ نے دعا مانگنے کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور دعا مانگنے کی ترغیب بھی ہم کو جو ہے قرآن میں دی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، اے میرے بندو اپنے رب سے دعا مانگو، اے میرے بندو اپنے خدا کو پکارو، اے میرے بندو اللہ سے دعا مانگو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو۔ ادعوا ربکم میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، آگے کے حصے میں کیسا دعا مانگنا وہ بتا رہا ہے۔ ادعوا ربکم آرڈر ہے، دعا مانگو، کیسے دعا مانگنا؟ تضرعا، گڑ گڑا کر دعا مانگو، وہ خفیہ اور تنہائی میں دعا مانگو، اکیلے پن میں دعا مانگو، خلوت میں دعا مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلوت میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے، آپ مجمع میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے، بلکہ آپ جو ہے خلوت میں بھی اللہ سے دعا مانگو، جلوت میں بھی اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ سے عاجزی سے انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگو۔ ایک آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہہ دو کہ میں بندوں سے قریب ہوں، وہ مجھ کو دور نہ سمجھیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں سے کیسا ہوں؟ قریب ہوں، تو مجھے قریب سمجھیں، مجھے اپنا سمجھیں، اپنا خدا سمجھ کر دعا مانگیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف قریب نہیں ہے بلکہ اقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے قریب ہونا، اقرب کا مطلب کیا ہے؟ صرف قریب نہیں بلکہ بہت زیادہ قریب، اقرب ہے اللہ۔ اسی لیے اللہ قرآن کی تیسری آیت میں فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت میں فرماتا ہے فإنی قریب، میں بندوں سے قریب ہوں، دوسری آیت میں اور قریب ہوں، یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے صرف قریب نہیں ہوں بلکہ اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ ہمارے قریب ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہے مگر بندہ اس سے دور ہے۔ اسی طرح قرآن کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ دعا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اس چوتھی آیت میں فرماتے ہیں کون پریشان بندہ
جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو کیا اس کا رب نہیں سنتا؟ کیا اس کا رب جو ہے جواب نہیں دیتا؟ کیا رب جو ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ وہ کون ہے جو اپنے پریشان حال بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی تو ہوں، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ خدا ہی تو ہے جو اپنے پریشان مضطر بے چین بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ان چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا بندوں کو حکم بھی دے رہے ہیں، کیسے دعا مانگنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور دعا مانگنے پر اللہ قبول کرتے ہیں اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جب ہم پھل چھلتے ہیں تو اندر مغز ہوتا ہے، تو وہ مغز ہی اصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا نچوڑ، ساری عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دعا ہے، دعا ہے۔ بد نصیب انسان وہ ہے جو فرض نماز پڑھ کر دعا کرے بغیر چلا جاتا ہے۔ یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ تبلیغی جماعت والے جتنے بھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں۔ ارے کیسا بے وقوف ہے، کیسا نادان ہے، کیسا جو ہے ناعاقبت اندیش ہے۔ مزدور سارا دن مزدوری کرے اور شام میں اس کی مزدوری لیے بغیر چلا جائے، کیا آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف ہے۔ ساری نماز پڑھتا ہے، دعا کرے بغیر چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی مسلمان وہ ہے جن کو صحیح العقیدہ سنی علماء اکرام کی رہنمائی حاصل ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دوسری حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، سبحان اللہ۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا سرکار نے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، میرے آقا نے فرمایا دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ تیسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، فرماتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا کام کیا ہے؟ سرکار نے ایسا کیوں فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے؟ اس کی شرح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار، مومن کا ویپن کیا ہے؟ دعا ہے، دعا۔ کیسے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنا پروٹیکشن کرتا ہے۔ کس سے؟ دشمن سے۔ اور ہمارا دشمن کون؟ شیطان۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے اندر اللہ سے نا امیدی پیدا کرتا ہے، ہمارے دل میں اللہ سے مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ایسے پریشانی کی حالت میں جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا پریشانی کے عالم میں، مایوسی کی حالت میں، وہ دعا ہتھیار کا کام کرتی ہے، اور جب ہتھیار کا کام کرتی ہے وہ دعا، اس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے تعلق سے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا دعا سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب بندے سے مانگتا ہے عزت چلی جاتی ہے، لیکن وہی بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔
عزت والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی بار بار مانگنے آیا، پہلی بار دے دیتے ہیں، دوسری بار دے دیتے ہیں، مگر تیسری چوتھی مرتبہ جو ہے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ بار بار مانگنے آ رہا ہے۔ لیکن بندہ بندے سے مانگے تو عزت چلی جاتی ہے، بندہ خدا سے مانگے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جب دعا مانگتا ہے بندہ تو اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں، چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، مگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، کیا بولتے؟ کس کی دعا آڑے آئی کہ بھائی بولتے ہے نہیں، کس کی دعا آڑے آ گئی، بندہ بچ گیا بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر میں ایکسیڈنٹ لکھا تھا، مرنا لکھا تھا، مگر کسی کی دعا آڑے آ گئی اور اس کی تقدیر میں جو مرنا تھا وہ تقدیر بدل گئی، اس کی زندگی بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، یہ سرکار نے فرمایا کہ دعا سے کیا ہے؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔ چھٹویں حدیث میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، کیسی پیاری حدیث ہے آپ دیکھو، سرکار فرماتے ہیں کہ مَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبُ عَلَيْهِ، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کسی سے مانگو، مانگنے جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے نہیں؟ آپ جس سے مانگ رہے ہیں ایک بار دیتا، دو بار دیتا، تیسری بار ناراض ہو جاتا۔ یہاں تک کہ گھر والوں کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، لیکن گھر والے بھی ایک سے زیادہ جو ہے سودا منگائے، وہ منگائے، خمیر منگائے، ٹماٹے منگائے، بیگن منگائے، سودا منگائے، ترکاری منگائے، تو جن کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اس کے باوجود بھی ہم گھر والوں پر جو چڑ جاتے ہیں، گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا بھائی فقط یہ لاؤ وہ لاؤ بول کو بولتی ہوں۔ لیکن کوئی عام آدمی اگر ہم سے مانگتا ہے تو ایک بار دیتے ہیں، دو بار دیتے ہیں، تیسری مرتبہ چڑ جاتے ہیں۔ تو کوئی بندہ ہم سے مانگے تو ہم چڑتے ہیں۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے ہمارے اللہ کی، کیسی قدرت ہے ہمارے اللہ کی، کیسی محبت ہے، کیسی شفقت ہے، کیسی رحمت ہے اللہ کی بندوں پر۔ ارے بندہ ہی ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگنے سے دور بھاگتا ہے۔ حاضرین محترم، بندہ بندے سے مانگے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، بندہ خدا سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کا الٹا کیا سمجھ میں آیا کہ بندہ خدا سے مانگتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ بات سے بات کی ضد سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کا الٹا کیا سمجھ میں آیا؟ بندہ جب مانگے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو مانگتا جا میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کو جو ہے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اسی طرح 7ویں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیثیں پڑھیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم دور ہیں اس لیے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث سے ہم دور ہیں، حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر سے پڑھیں گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بندے ہیں خدا کے جن کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں، اور بھی ہوں گے مگر موٹا موٹا میں بتا رہا ہوں کہ 6 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا۔ مطلب کیا؟ دعا تو سب کی قبول کرتا ہے، یہ 6 بندوں کی ذرا جلدی قبول کر لیتا۔ ان میں سے پہلا کون؟ مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی بد دعا کا لفظ نکل گیا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں آیا کہ مظلوم کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا۔ دوسرا کون؟ والدین کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی۔ تیسرے، مسافر کی دعا جو حالت سفر میں ہے اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے نا۔ آپ دیکھے ہوں گے کنٹاگل میں بازاروں میں، صاحب ایسا نکلا تھا، ہمارا بٹوا چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، اب جانے پیسے نہیں ہے، کچھ مدد کرو، ہے نا۔ انسان کیا ہے، سفر میں بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتا ہے، اپنے وطن سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جو اس کے وطن میں جو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، حالت سفر میں وہ اسٹیٹس اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسافر کی دعا حالت سفر میں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں جلدی قبول کرتا ہے، تیسرے مسافر کی دعا، چوتھے روزے دار کی دعا افطار کے وقت، روزے دار کی دعا افطار کے وقت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ پانچواں کون ہے؟ انصاف پسند بادشاہ اپنے رعایا کے حق میں جب دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ چھٹواں مسلمان کون ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو دعا مانگنا چاہیے، اور یہ کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے۔ ہم بندے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم بندے ہو تو اپنی بندگی کا اظہار کرو، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا کر تم عبادتوں کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ اگر تم بندے ہو، اگر انسان دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو دعاؤں کو معمولی سمجھ کر چلا جاتا ہے، دعا کرے بغیر چلا جاتا ہے، یاد رکھیے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اب آئیے حضور کی کچھ ایسی دعائیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہماری دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، ولیوں کی دعا تو اور جلدی قبول ہوتی ہے، غوث پاک کی دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے، صحابہ کی دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب حضور کی دعاؤں کی قبولیت کا عالم کیا ہے؟ ان کی دعا تو ایسی ہے کہ وہ رد ہی نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی۔ آئیے کچھ واقعات کی طرف آپ کے ذہن کو لے چلوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں برسی، صحابہ آ کر حضور سے بولے یا رسول اللہ، جب حضور جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر چڑھے تو صحابہ آ کر بولے یا رسول اللہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پانی پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ حضور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے ہیں، حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، یہ حضور کی دعا ہے۔ آج میرے بیان کا ٹاپک یہی ہے کہ حضور کی دعاؤں کی معجزانہ شان کیا ہے، حضور کی دعا اللہ کیسے قبول کرتا تھا، کتنی جلدی کتنی سرعت کے ساتھ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ صحابہ اکرام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ آج بھی ہم بارش نہیں ہوئی تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، شہر کے باہر جا کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ تو منبر پر بیٹھے بیٹھے ہمارے حضور دعا کرے، اے اللہ مدینے پر بارش نازل فرما، دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ اے اللہ مدینہ طیبہ پر بارش نازل فرما۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں حضور دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی ان کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، آسمان پر بارش کے بادل جو ہے چھا گئے اور جو ہے بوندا بوندی ہونے لگی، بارش پڑنے لگی، حضور کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی جلدی حضور کی دعا جو ہے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کر حضور اپنے ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ چلے گئے، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، ہفتہ بارش پڑ رہی، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، چاشمبہ بارش، جمعرات بارش، جمعہ پھر آ گیا، بارش پڑ رہی ہے۔
جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آ گیا، بارش پڑ رہی ہے۔ اب کیا ہو گیا، جب بارش نہیں پڑ رہی تھی تو قحط تھا، لوگ مر رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا، مسلسل 1 ہفتے سے بارش پڑ رہی ہے تو بارش زیادہ ہونے سے جانور مر رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول جمعہ کی نماز پڑھانے ممبر پر چڑھے تو صحابہ آ کر دعا جو سرکار سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اب بارش بند ہونے کی دعا مانگیے، کیونکہ بارش زیادہ ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، سڑکوں پر پانی جم گیا ہے، گھروں میں جو ہے پانی آ رہا ہے، یا رسول اللہ اب دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ تو اس وقت سرکار کیا دعا مانگے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش مدینے کے اطراف برسا، مدینے پر مت برسا۔ یہ دعا مانگے، جیسے ہی یہ دعا مانگے سرکار، خدا کی قسم مدینے پر بارش رک گئی، مگر وہی بارش مدینے کے اطراف برسنے لگی۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی دعاؤں کا اثر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کی ہر حرکت معجزہ، حضور کا چلنا پھرنا معجزہ، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، سرکار کا کلام فرمانا معجزہ، سرکار کا جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر شیطان کا ہاتھ پکڑنا معجزہ، یہاں تک کہ سرکار کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ بھی معجزہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، سرکار جو ہے سرکار کی ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، حضور کا سارا سراپا جو ہے معجزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دعا کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جب چند غریب صحابہ مسلمان ہوئے تھے، اعلان نبوت یعنی نبوت کا اعلان میں نبی ہوں یہ کہنے سے پہلے ابتدائی اسلام کا زمانہ صحابہ کے لیے بڑی آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ غریب صحابہ مسلمان ہوئے تھے، طاقتور اور مالدار صحابہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو بڑی آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس وقت ابو جہل سخت کافر، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو، بہادر، لڑاکو، اپنی شجاعت اور بہادری میں بے مثال، لیکن چونکہ مسلمان نہیں بنے تھے اس لیے اسلام کو ان سے نقصان ہو رہا تھا۔ ایک طرف ابو جہل نقصان پہنچا رہا تھا، دوسری طرف حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو رہا تھا۔ تو اس نازک موقع پر اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ اے اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگے۔ عمرو ابن ہشام، یہ کس کا نام ہے؟ یہ ابو جہل کا نام ہے، یہ اصلی نام ہمیں ابو جہل مشہور ہے، اتنا ہی جانتے، لیکن ابو جہل کا جو ورجنل نام ہے وہ کیا ہے؟ عمرو ابن ہشام۔ اب ایسی حرکتاں کرتا تھا کہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر حضور اسے ابو جہل بول کے پکارے، یعنی جہالت کا باپ حضور رکھے نام، لیکن اس کا اصلی نام کیا ہے؟ عمرو ابن ہشام۔ تو اللہ کے رسول دعا مانگے، اے اللہ عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو تقویت پہنچا۔ تو یہ دعا جو حضور کرے یہ قبول ہو گئی حضرت عمر کے حق میں، سبحان اللہ، حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا، مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی، اور حضرت عمر حضور کے در پر آ کر بالآخر پڑھ گئے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام میں داخل ہو کر حضور کی غلامی میں آ گئے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی دعاؤں کا اثر تھا جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گیا۔ اسی طرح اعلان نبوت کے 9ویں سال جب حضور مکے میں اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جب 9 سال گزر گئے، مکے میں کوئی مسلمان زیادہ نہیں بنے،
اور مکے کے کافر بہت زیادہ ستانے لگے تو حضور نے کیا کیا؟ شہر طائف کی طرف رخ فرمایا۔ طائف مکے سے قریب میں ایک شہر ہے، وہاں کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے طائف کا رخ فرمایا کہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، وہاں کے کافروں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ مقصد سے آپ مکہ چھوڑ کر طائف گئے۔ لیکن یہ دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد طائف کے کافروں نے حضور کو مکے کے کافروں سے زیادہ ستایا۔ اللہ اکبر۔ حضور پر پتھراؤ کرا دیا، حضور پر پتھر پھینکے، حضور کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پر پتھر پھینکنے کی وجہ سے حضور کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جب حضور کا جسم لہو لہان ہو گیا، حضور واپس پلٹے، مکے کی طرف پلٹے۔ ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی، آ کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ آرڈر دیں تو یہ شہر طائف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بستی ہے، یہ فرشتے کو اگر آپ حکم دیں، آرڈر دیں، تو اس بستی کو دو پہاڑ ملا کر اس بستی والوں کو پیس کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اگر آپ حکم دیں، آپ اشارہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت کیا فرمایا؟ حالانکہ انہوں نے آپ کو پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، باوجود اس کے حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ اگر اسلام نہیں لائیں گے، ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو نہ صحیح ان کی اولاد ایمان لائے گی، وہ ایمان نہ لائے صحیح ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ فرمایا، آخر ہوا وہی۔ کیا ہوا؟ سارا طائف کا شہر حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا۔ کب؟ جب مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے حضور نے طائف پر حملہ کیا۔ طائف پر آپ نے یلغار بول دیا، حملہ کر دیا۔ لیکن طائف کے جو کافر تھے، بڑے جنگجو لڑاکو تھے، جب حضور نے صحابہ کرام نے طائف پر حملہ کر دیا تو طائف والوں نے پلٹ کر تیر اندازی کی، جس کے نتیجے میں کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ تو دوسرے صحابہ آ کر حضور سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ پہلے گئے تھے طائف کو، تب بھی انہوں نے آپ کی قدر نہ جانی، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا ہے، جب بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور تیر اندازی کر کے کئی صحابہ کو شہید کر دیے، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ صحابہ اکرام آ کر کہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحابہ سمجھتے ہیں اب سرکار بد دعا کریں گے، اب سرکار ان کے حق میں بد دعا کریں گے۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول جو ہے طائف والوں کے حق میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ، طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہی دعا مانگتے، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت عطا فرما، یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور سرکار کی اس دعا کی برکت سے شارحین حدیث فرماتے ہیں صرف چند مہینے گزرے تھے، سارا شہر طائف جو ہے آ کر سرکار کی خدمت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، اسی طرح ایک آخری واقعہ بول کر اپنے بیان کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت طفیل ابن عمر، حضور کے پاس آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بولے، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا،
اسلام کی تبلیغ کروں گا، ان کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف بلاؤں گا، مگر یا رسول اللہ مجھے جانے سے پہلے آپ کوئی نشانی دیجیے، نشانی پوچھے تاکہ میری قوم آپ کی نشانی دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں پیغمبر کی طرف سے آیا ہوں، کوئی نشانی دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضور کی دعا ہے یہ، اے اللہ طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما۔ جیسے ہی سرکار یہ دعا مانگے، حضرت طفیل ابن عمر کی پیشانی چمکنے لگی، پیشانی چمکنے لگی، ایسی چمکنے لگی کہ ان کے پیشانی میں نور جھلکنے لگا، پیشانی چمکنے لگی، برائٹنس آ گیا، چمک آ گئی، ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو سارے جو ہے صحابہ چمک ان سے ہی پاتے ہیں۔ تو حضور دعا کرے، اے اللہ طفیل کو تیری کوئی نشانی عطا فرما۔ جیسے حضور دعا کرے، حضرت طفیل کی پیشانی چمکنے لگی اور یہ اپنی قوم میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو جب قوم کے پاس گئے تو پھر ان کے دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ میری پیشانی کو چمکتا ہوا دیکھ کر میری قوم جاہل ہے، کہیں یہ خیال نہ کرے کہ طفیل کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، ان کی پیشانی اجلی ہو گئی ہے، سفید ہو گئی ہے، برس کی بیماری ہو گئی ہے، کہیں یہ خیال نہ کرے میری قوم جاہل ہے۔ یہ سوچ کر حضرت طفیل اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جو نشانی تو میری پیشانی میں دیا، یہ میرے جسم کے کسی اور حصے میں منتقل فرما، سبحان اللہ، شفٹ کر دے، میری پیشانی سے تیری نشانی نکال لے۔ تو جیسے یہ دعا مانگے، اللہ اکبر، آپ دیکھو حضور کی دعا حضرت طفیل کے حق میں قبول ہو گئی، اللہ نے ان کو نشانی عطا فرمائی۔ لیکن حضور کی دعاؤں کی برکت سے حضرت طفیل بھی اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کی دعا بھی اللہ قبول کر رہا ہے، اور ان کی وہ جو نشانی پیشانی میں چمک رہی تھی وہ وہاں سے نکل کر ان کی ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی میں منتقل ہو گئی، اور وہ چھڑی چمکنے لگی، چھڑی چمکنے لگی، اور وہ چھڑی لے کر اپنے قوم میں گئے، جا کر جو ہے دعا جو ہے اسلام کی تبلیغ کرے۔ کچھ لوگ مسلمان بنے، مسلمان بننے کے بعد حضور کے پاس آ کر بولے، یا رسول اللہ آپ نشانی دیے، لیکن کچھ لوگ مسلمان بنے، سب لوگ نہیں بنے، کیا کریں؟ آپ ان کے لیے بددعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا نہیں فرمائی، پھر دعا مانگی۔ کیا دعا مانگے؟ یہ بھی دعا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کیا دعا مانگے؟ کہ اے اللہ، یعنی جس قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ دوس، اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو حضور کیا دعا مانگے؟ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو وہاں سے نکال کر مدینے میں لے کر آ۔ یہ دعا مانگے، دو دعائیں مانگے، ایک تو ہدایت عطا فرما، دوسری دعا کیا مانگے؟ ان کو وہاں سے نکال کر مدینے میں لے کر آ۔ تو حضور جیسے ہی یہ دعا مانگ کر حضرت طفیل ابن عمر سے کہا کہ تم واپس پھر جاؤ، پھر اسلام کی تبلیغ کرو، پھر ان کو واضح نصیحت کرو، انشاءاللہ اب کی بار تمہارے واضح نصیحت کا اثر ہوگا۔ جب حضرت طفیل گئے، ان کو پھر سے جو ہے واضح نصیحت کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، تو حضور کے دعاؤں کی برکت سے سارا قبیلہ دوست مشرف اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیے، اور قبیلہ دوس کے 70 خاندان آ کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کر کے مدینے میں آباد ہو گئے۔ حضور دعا کرے نا کہ ان کو ہدایت بھی عطا فرما اور ان کو وہاں سے نکال کر مدینے میں لے کر آ، یہ دعا مانگے تو 70 خاندان آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ تو یہ حضور کی دعاؤں کا جو ہے فیض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ آپ دعا مانگیں۔ دعا کیسی مانگنا؟ وسیلہ لے کر دعا مانگنا، ڈائریکٹ دعا نہیں مانگنا۔ اللہ قرآن میں وسیلے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے،
یہ وہابی کہتا ہے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں پھر اللہ کیا بول رہا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کے ذریعے سے خدا تک پہنچو، دعا کرو وسیلے کے ذریعے سے۔ اب بندہ جو دعا کرتا نا وسیلہ لے کر، کیا بول کو کرتا؟ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیوں؟ میرے کام آج ویسے ہی، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دوسروں کو ستاتا ہوں، میں پڑوسیوں کو ستاتا ہوں، میں مسلمانوں کو ستاتا ہوں، میں وڈی کھاتا ہوں، میں انٹرسٹ کھاتا ہوں، میں ظلم کر کے کھاتا ہوں، میں چاڑیاں لگاتا ہوں، میں جو چغلیاں کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں گانے گاتا ہوں، میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں، سارے گناہوں کا میں پتلا ہوں، میں قابل نہیں ہوں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے، مگر جس کا وسیلہ لے کر میں دعا مانگ رہا ہوں وہ ہستی آپ کی بارگاہ کے قابل ہے۔ حضور ہمارے آقا آپ کے بارگاہ میں مقبول ہیں، مقبول ہستی کا وسیلہ لے کر دعا مانگوں گا، میری دعا بھی ان کے وسیلے سے قبول ہو جائے گی۔ آپ کی بارگاہ کے قابل کون ہے؟ آپ کی بارگاہ کے قابل صحابہ ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ کے قابل تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، مفسرین ہے، اولیاء ہیں، محبوب سبحانی ہے، حضرت مستان ولی آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت ستار ہادی آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں، بابا فخر الدین آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں، خواجہ بندہ نواز آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں، خواجہ غریب النواز آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں۔ جو آپ کی بارگاہ کے قابل ہیں ان کا وسیلہ لے کر میں دعا مانگوں گا، ان کے وسیلے سے اے اللہ میری دعا بھی تو قبول کرے گا۔ اس لیے ہم جو ہے وسیلہ لے کر مانتے ہیں کہ وہ قابل ہیں، ہم قابل نہیں ہیں، اس لیے وسیلہ لینا ضروری ہے۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور وسیلہ لے کر ہم دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ حاضرین محترم، انشاءاللہ یہ جو واقعات میں آپ کو سنایا اس کا مقصد کیا ہے؟ آخری بات بول کر اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، مقصد بتا کر اپنے بیان کو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو بتایا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے واقعات جو سنایا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کو بھی دعا مانگنے کی ترغیب ملے، ہم بھی دعا مانگنے والے بنیں، دعاؤں سے بھاگنے والے نہ بنیں، یہ ترغیب دلانا مقصد ہے۔ ایک دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ حضور جو امت کے حق میں دعا مانگے، یہ بتانا مقصد ہے کہ امت کے حق میں حضور کی محبت کیسی ہے، امت کے حق میں حضور کی شفقت کیسی ہے، امت کے حق میں حضور کی رحمت کیسی ہے، یہ امت کو بتانا مقصد ہے۔ حاضرین محترم، ان مقاصد کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، دعا سے نہ بھاگیں، دعا ہی عبادت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کا ڈھنگ عطا فرمائیے، آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کو خلوت میں پکارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کو جلوت میں پکارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج ہماری اس محفل کو قبول فرمائیے، جتنی محفلیں ہو چکی ہیں ان ساری محفلوں کو قبول فرمائیے، ہمارے حفاظ اکرام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے علماء اور مفتیان اکرام کی حفاظت فرمائیے، سنی عوام کی حفاظت فرمائیے، میری پیاری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی مصیبتوں سے بلاؤں سے اے اللہ آسمانی زمینی بلا بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا فرض نمازیں ادا کرتے ہوئے نمازوں کے بعد دعاؤں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان تمام بزرگان دین کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔